बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुद्दत महरा में कुछ लोग अमान के मुकीम थे। इनके अलावा अब्दुल कैस के लोग भी वहाँ मौजूद थे। अजद और बनी साद वगैरह कबाइल भी वहाँ आबाद थे। ये सब के सब मुर्तद होकर रियासत और इमारत के मामले में दो ग्रोहों के अंदर मुनकसिम होकर आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। अकरमा ने मोहरा में पहुंचकर उन लोगों को इस्लाम की दावत दी और उनमें से एक ग्रोह ने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरे ने, जिसका सरदार मसीह था, इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया और अपने इत्तेदाद पर इसरार किया। अकरमा ने ग्रोह मुस्लिम को अपने साथ लेकर मुर्तदीन पर हमला किया और शिकस्त पाश देकर उनके सरदार को कत्ल कर दिया। इस फतह का नवाही इलाकों पर खास असर पड़ा और इर्द गिर्द के तमाम कबाइल बखुशी इस्लाम में दाखिल हो गए। अकरमा ने माल गनीमत के साथ इस्लामी कामयाबियों की मुफस्सल कैफियत लिखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिदमत में भेजी। वहां से जवाब आया कि तुम यमन की तरफ रवाना होकर मुहाजिरीन उमैया के लश्कर में शरीक हो जाओ। हाँ, एक मिनट बस, जी दोबारा मैप पे आ जाते हैं। तो हजरत अभी यहाँ पर फाइट हो रही है, ये वाला महारा जो है यहाँ पर फाइट हो रही है, और ये यमन का एरिया है ये वाला, और यहाँ पर ऑलरेडी किसका लश्कर मौजूद है? हजरत मुहाजिर बिन उमैया का। ये जो आपको ग्रे सा रंग का नजर आ रहा है, ये वाला, ये हजरत मुहाजिर बिन उमैया का लश्कर है, ये वाला जो कि शाम के एरिया में लड़ रहा है। तो हजरत इक्रिमा को अबू बकर सिद्दीक ने क्या हुक्म फरमाया कि यहाँ से फारिग होकर तुम कहाँ चले जाओ? मुहाजिर बिन उमैया के लश्कर के साथ मिल जाओ। तो दोनों लश्कर अब यहाँ मिल जाएंगे। ठीक हो गया? आप लोगों को ये मैप क्लियर नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर? जी नजर आ रहा है। चलो, जी सर आ रहा है। बढ़िया। अस्वद अंसी, हाँ रुद्दत यमन अस्वद उनसा का जिक्र ऊपर हो हाँ, ये चुका लफ्ज है है कि अंसी, अस्वद अंसी। अस्वद अंसी का जिक्र ऊपर हो चुका है कि इसने मुल्क यमन में नबूवत का दावा करके करीबन तमाम मुल्क में बदअमनी पैदा कर दी थी। लेकिन वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने हयात में ही मकतूल होकर अपने कैफरे किरदार को पहुंच चुका था और मुल्क यमन में इत्तेदाद के बाद फिर इस्लाम फैलने लगा था। अभी तक पूरे तौर पर मतलब साफ न हुआ था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। इस खबर के मशहूर होते ही तमाम मुल्क यमन में फिर वबाए इत्तेदाद फैल गई। इस मरतबा मुर्तदीन यमन के दो मशहूर सरदार थे, एक कैस बिन मकशू और दूसरा अमर बिन मादी कर्ब। यमन के मुसलमानों को मुर्तदीन यमन ने बहुत सताया। छोटी छोटी लड़ाइयों का सिलसिला जारी रहा। मुसलमान जो तादाद में बिल्कुल बेहकीकत थे, वो इलाकों को खाली कराते हुए हट हट आए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, जैसा कि ऊपर जिक्र हो चुका है, कि यमन के इलाका सना की तरफ मुहाजिरीन अबी उमैया को एक लश्कर के साथ रवाना किया था। मुहाजिरीन अबी उमैया मदीना से रवाना होकर रास्ते में मक्का और ताइफ से मुसलमानों की जमीयत को हमला लेते हुए निहायत तेज रफ्तारी से इलाका नजरान में दाखिल होकर खैमा जन हुए। कैसो अमर को मुहाजिर हाँ, के हमला आवर होने की एक मिनट। तो मुहाजिर बिन उमैया का लश्कर उसको देख लेते हैं। तो ये जो ग्रे रंग का है, ये वाला, आप लोग अपनी स्क्रीन को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं मोबाइल पे अगर यूज कर रहे हैं। तो ये मुहाजिर बिन उमैया का ये लश्कर जा रहा है, ये वाला। तो रास्ते में उन्होंने मक्का और ताइफ, यहाँ के जो शहरों के लोग थे, उन्होंने किसको ज्वाइन किया? मुहाजिर बिन उमैया के लश्कर को ज्वाइन किया, और यहाँ पर नजरान भी ज्वाइन किया। ठीक है, सही। इस तरह बढ़ते बढ़ते फिर वो आगे चलते गए। चलें जी, एक मिनट, शेयर हो रहा है जी, अब हो रहा होगा जी। मुहाजिरीन अबी उमैया मदीना से रवाना होकर रास्ते में मक्का और ताइफ में मुसलमानों की जमीयत को हमला लेते हुए निहायत तेज रफ्तारी से इलाका नजरान में दाखिल होकर खैमजन हुए। रसो अमर को मुहाजिर के हमला आवर होने की इतला पहले से पहुंच चुकी थी। वो भी नजरान में उनकी आमद के मुंतजिर थे। अमर बिन मादी करब एक मशहूर सरदार थे, जिसकी सिर्फ सब शक्नी और हरीफ अफगनी कि तमाम मुल्क में धाक बैठी हुई थी। मुहाजिर ने दुश्मनों के बेकयास और लातादाद अफवाज में अपने आप को महसूस देखकर अपने हमराइयों को जुर्रत और गैरत दिलाई और उनकी हिम्मत बंधाई। फिर मुर्तदीन पर हमला आवर हुए
نہایت سخت معرکہ ہوا، بالآخر اسلام کو غلبہ حاصل ہوا۔ قیس و عمر دونوں سردار گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں آئے، بہت سے مرتدین ہلاک ہو کر گرفتار اور بقیہ السیف فرار کی آر گوارا کرنے پر مجبور ہوئے۔ قیس و عمر کو مدینہ منورہ کی طرف حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں روانہ کیا۔ مدینہ منورہ میں پہنچ کر دونوں نے اپنے ارتداد سے پشیمانی کا اظہار کیا اور بخوشی اسلام قبول کر کے قید سے آزاد اور بحکم صدیق یمن کی طرف مراجعت فرما ہوئے۔ مہاجرین ابی امیہ نجران کی جنگ ہاں میں یہ مرتدین لفظ ہے یمن مہاجر بن، مہاجر بن۔ مہاجر بن آگے بھی ابی آگے امیہ بھی ایک بڑا آیا تھا نا سر، آگے بھی ایک بڑا تھا قیس سیف والا کون سا تھا، اس کی بھی ہو جائے گی جی آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ جو ورڈ سیف والا بقیہ اس سیف فرار کی مطلب یہ تلوار سے جو مطلب قتل ہونے کی جو آر تھی وہ اس کو گوارا کرنے پر بقیہ تو سیف سے مراد یہ ہے کہ لشکر میں جو لوگ بھاگے، اچھا لشکر میں جو لوگ بھاگے، اچھا سیف صحیح تلوار کو کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جنگجو تھے لیکن جنگ سے بھاگ گئے۔ ٹھیک ہے سر۔ مہاجر بن ابی امیہ نجران کی جنگ میں مرتدین یمن کی کمر توڑ کر آگے بڑھے اور صنعاء میں پہنچ کر اس جگہ کے ان مرتدین کو جو برسر مقابلہ آئے شکست پر شکست دی اور تمام علاقے کو پاک صاف کر دیا۔ اس جگہ اکرمہ بن ابی جہل آ کر شریک لشکر ہوئے۔ یہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کے حکم کے موافق دونوں سردار جو کندہ کی سرکوبی کے لیے بڑھے، یہ لفظ ہے بنو کندہ۔ بنو کندہ کی سرکوبی کے ہاں لیے ایک بڑھے۔ منٹ، تھوڑا سا اس کو میپ کے اوپر دیکھ لیتے ہیں پھر سے۔ تو یہ بنو کندہ ہے یہاں پر، یہ والا ٹھیک ہو گیا جی۔ سب کو نظر آ رہا ہے کندہ؟ میں نے سرکل کیا ہے ریڈ رنگ کا۔ جی ہاں۔ اور یہاں پر جو تھے وہ اکرمہ پہلے سے موجود تھے، تو دونوں آپس میں مل گئے یہاں پر اب کندہ میں۔ ہاں چلیں جی، بسم اللہ۔ جی بنو کندہ نے جی بنو کندہ نے اشد بن قیس کو اپنا سردار بنا کر لشکر اسلام کے مقابلے کی زبردست تیاریاں کی تھی اور روز بروز ان کی جمعیت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ خبر سن کر مہاجرین ابی امیہ نے ہاں لشکر یہ اسلام میں سے مہاجر ایک آدمی کا نام ہے نا، صحابی کا نام۔ مہاجر بن ابی امیہ نے لشکر اسلام میں تیز رفتار سواروں کا ایک دستہ منتخب کر کے اپنے ہمراہ لیا اور لشکر اکرمہ بن ابی جہل کی سرداری میں چھوڑ کر نہایت تیز رفتاری سے یلغار کرتے ہوئے مقام مہجر میں جہاں اشد بن قیس مرتدین کا لشکر لیے ہوئے پڑا تھا پہنچے اور جاتے ہی قضائے مبرم کی طرح مرتدین پر ٹوٹ پڑے۔ ایک منٹ۔ جی مرتدین اس حملے کی نہ لا سکتے اور سراسیمہ ہو کر بھاگے۔ ارشد نے وہاں سے فرار ہو کر قلعہ بحیر میں اب پناہ لی، وہیں تمام مرتدین پہنچ کر قلعہ بند ہو گئے۔ مہاجر بن ابی امیہ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس عرصے میں اکرمہ بن ابی جہل اسلامی لشکر لیے ہوئے آ پہنچے۔ محاصرے کی سختی اور قوموں کو سامان کی رسد کی آمد سے مایوس ہو کر ارشد نے صلح کی درخواست پیش کی، اور یہ درخواست اس قدر عاجز ہو کر پیش کی کہ اس نے اپنی قوم کی صرف 9 آدمیوں کے لیے ماں، اہل و عیال، جان بخشی اور رہائی چاہی۔ مہاجر نے اس درخواست کو منظور کر لیا، اور عجیب اتفاق یہ ہوا کہ اشد غلطی سے ان 9 آدمیوں کی فہرست میں اپنا نام بھول گیا۔ چنانچہ ان 9 آدمیوں کو چھوڑ کر باقیوں کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ ان اسیران جنگ میں اشد بن قیس بھی شامل تھے۔ جب یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے مدینے لا کر پیش کیے گئے تو ارشد نے اپنے افعال گزشتہ پر اظہار پشیمانی کیا اور صدیق اکبر نے کہا کہ آپ میرا اسلام قبول فرما لیں، میں بطینب خاطر اسلام کو پسند اور اختیار کرتا ہوں۔ صدیق اکبر نے نہ صرف اشد بلکہ تمام اسیران بنو کندہ کو آزاد کیا اور صرف اس قدر کہا کہ میں آئندہ تم سے سوائے بھلائی کے کچھ اور نہ دیکھوں گا۔ ارتداد کا استحصال کامل۔
غرض سن 11 ہجری کے ختم سن 12 کے شروع ہونے سے پہلے یعنی 1 سال سے کم مدت میں حضرت ابوبکر صدیق ملک عرب کے فتنہ ارتداد پر پوری طرح سے غالب آ گئے۔ محرم سن 11 ہجری میں جزیرہ العرب مشرکین اور مرتدین سے بالکل پاک و صاف ہو چکا تھا اور براعظم عرب کے کسی گوشے اور کسی حصے پر شرک اور ارتداد کی کوئی سیاہی باقی نہ تھی۔ ایک طرف چند مہینے پہلے کی اس حالت پر غور کرو کہ مدینہ، مکہ اور طائف کے سوا تمام ممالک کا مطلع غبار آلود تھا، اور اس غبار سے شمشیروں، نیزہ اور سنان گومند اور کمان کے طوفان ابلتے ہوئے اور امنڈتے ہوئے نظر آتے تھے۔ پھر یہ کیفیت تھی کہ پتھر کی موم کی طرح پگھلنے اور فولاد کی رگیں کچے دھاگے کی طرح گسیختہ ہونے سے باز نہ رہ سکیں۔ پہاڑوں سے زیادہ ہمتیں دریاؤں کی پانی کی طرح بہہ سکتی تھیں، اور آسمان کی طرح بلند اور وسیع حوصلے تنگ و پست ہو کر تحت الثری کی گمنامیوں میں شامل ہو سکتے تھے۔ لیکن وابستان محمدی کی تربیت یافتہ صدیق اکبر کی ہمت اور حوصلے کا اندازہ کرو کہ تنہا اس تمام طوفان کے مقابلے کو جس شوکت اور شجاعت کے ساتھ میدان میں نکلا ہے، ہم اس کی مثال میں نہ شیر و نہنگ کا نام لے سکتے ہیں، نہ رستم و اسفند یار کا نام زبان پر لا سکتے ہیں۔ شیر نیستاں اور رستم دستاں کے دلوں کو اگر صدیق اکبر کے دل کی طاقت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ بھی ملا ہوتا تو ہم کو کسی مثال تشریح کی تلاش اور تجسس میں سرگردانی کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن اب بجوز اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ خیر البشر کے شاگرد رشید الخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول نے ٹھیک اپنے مرتبے کے موافق ہمت اور استقلال اور قوت و قدسی کا اظہار کیا، اور جس کام کو سکندر یونانی، جولیس سیز رومی، فخر اور یارانی مل کر بھی پورا کرنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے، صدیق اکبر نے چند مہینے میں اس کی باحسن خوبی پورا کر کے اسے دکھایا۔ اس میں شک نہیں کہ اچھا، لشکر صدیق میں یہاں پر ایک منٹ، یہاں پر اگر اب دیکھیں ہم تھوڑی دیر کے لیے نا ایک چیز کو اپنے ذہن میں تخیل کریں، ذرا سوچیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ہم نے جیسے دیکھا کہ پورا جزیرہ عرب جو ہے وہ اسلام سے مرتد ہو گیا سوائے مکہ، مدینہ اور طائف کے۔ لیٹس پوز اگر صحابہ مدینہ سے نہ نکلتے، لوگوں سے جنگ نہ کرتے، وہ کہتے یار چلو ٹھیک ہے بس ہو گیا، تو ہم تو ہیں نا اسلام میں، مکہ مدینہ طائف تو اسلام میں ہے نا، اسی کو سیو کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو میپ پر دکھایا کہ کتنی دور دور تک سفر کیا انہوں نے، پیدل، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، وہاں جا کے جنگ کی تاکہ اسلام بچ سکے۔ تو اگر صحابہ مدینہ سے نہ نکلتے تو میں اور آپ آج اسلام پر ہوتے؟ جی سر، صحیح کہہ رہے ہیں بالکل آپ، ان کی بہت بڑی ایفرٹ ہے کہ کہاں کس طرح سے تو صحابہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے اسٹرگل کی۔ وہ تو وہ مسلمان تھے اور نبی کے صحابہ تھے، ان کو جنت کی بشارتیں مل چکی تھی، ان کا اپنا معاملہ تو ٹھیک تھا، لیکن انہوں نے محنت کی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے سے بعد آنے والوں کے لیے۔ تو پھر 1400 سال کے بعد اٹھ کر ہم یہ کہیں کہ صحابہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، بھائی انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے میرے اور آپ کے لیے تاکہ ہم مسلمان ہو سکیں۔ تو اس لیے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ان کے لیے جزائے خیر کی دعائیں کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور تاریخ بھی ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ نبی کے بعد صحابہ نے کیا ایفرٹ دکھائی کہ لوگ جو ہے نا وہ کس طرح انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، کس طرح فتح کیا ہے۔ تو یہ آسان کام نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اپنی شان کے مطابق ان کو بدلہ دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم، اسی طرح ہمیں اپنے سے بعد آنے والوں کے لیے محنت کرنی ہے، جس طرح انہوں نے ہمارے لیے محنت کی، ہم نے اپنی نسلوں کی آگے دین کی حفاظت کرنی۔ چلیں جی آگے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ بالکل ایسے ہم گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو پھر اسلام پھر ہمارے گھروں تک ہی محدود رہے گا۔ بالکل، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اس میں شک نہیں کہ لشکر صدیق میں خالد، اکرمہ، شرجیل، حذیفہ وغیرہ جیسے بے یہ جو نظیر لفظ ہے نا، یہ لفظ بالکل غلط لکھا ہوا ہے، یہ ہے شرحبیل۔ ہاں، یہ شرحبیل بن حسن نام ہے ان کا، شرجیل نہیں ہے، شرحبیل۔ ہاں شرحبیل جی، خالد، اکرمہ، شرحبیل، حذیفہ وغیرہ جیسے بے نظیر مردان صف شکن موجود تھے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ صدیق اکبر کس طرح مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ملک کے ہر حصے اور ہر گوشے کی حالت سے باخبر تھے، اور کس طرح فوجی دستوں کے پاس ان کے احکام متواتر پہنچ رہے تھے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دستہ فوج اور ہر سالار لشکر ملک عرب کی
बिसात पर शतरंज के एक मोहरे की तरह था, और सिद्दीक अकबर की अंगुश तदबीर जिस मोहरे को जिस जगह मुनासिब होता था उठाकर रख देती थी। बज़ाहिर ये मालूम होता है कि इन 11 इस्लामी लश्करों ने हर तरफ रवाना होकर मुल्क अरब से फितना और इर्तिदाद को मिटा दिया, लेकिन हकीकत ये है कि खलीफतुर रसूल ने मदीना में बैठकर शाम और नजद से मस्कत और हजर मौत तक, खलीज और फारिस से यमन और अदन तक तमाम बर-ए-आज़म को तन्हा अपनी तदबीर और राय से चंद महीने के अंदर एक खास आग में से पाक साफ कर दिया। इस फितने की हिम्मत शिकन इब्तदा में कोई मुतनफ़िस सिद्दीक अकबर के सिवा ऐसा न था जो इसकी इंतहा को देख सकता, और सिर्फ सिद्दीक अकबर को अंदेशा सोज ईमान हासिल था कि उन्होंने ना लश्कर उसामा की रवानगी को मुलतवी करना मुनासिब समझा, न मस्जिद नबी में फारूक आजम के हाथ पाँव फुला देने वाली बातों से मरूफ और मुतासिर हुए, न मुनकरीन ज़कात के मुतालिबात को परकाह के बराबर वक़्त दी। अब तुम गौर करो और सोचो, आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन और आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम की हुई सल्तनत का शहंशाह सिद्दीक अकबर के सिवा और कौन हो सकता था। अच्छा जी, एक मिनट। अब जो है ना वो जजीरा अरब के हवाले हमने सुन लिए। जैसे कि पहले दिन हमने मैप को डिस्कस किया था। ये जो आप लोगों को बीच में ये नजर आ रहा है, पता नहीं अब कौन सा कलर है, ये खवातीन बता सकती हैं। इस कलर का नाम क्या हो सकता है? ये जो एरिया है ये जजीरा अरब है, ठीक हो गया। और ये फारिस वाले हैं। स्किन कलर क्या लें? हाँ, स्किन कलर कर। ये सारे का सारा क्या था? ये मुर्तद हो ग्रीन गया सा था। कलर है, फॉन्ट सा हाँ, तो ये अब इसका मामला हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह के जो फितना इर्तिदाद था वो खत्म हो गया। अब बारी है दो बड़े ममलकत की। ये ऊपर जो है यहाँ पर ये फारिस हैं, ईरान है, और ये ऊपर इधर लेफ्ट साइड पे ऊपर ये वाले, ये कौन से हैं? ये रूम है। ये शाम वाले हैं, रूम वाले हैं। ये दुनिया की उस वक़्त 2 बड़ी ताकतें थीं। अब जब खालिद बिन वलीद, बाकी जो भी लश्कर थे वो फ़ारिग हो गए, अब वो रुख कर रहे हैं किसका? क्या नाम है? फ़ारिस का और रूम का। तो अभी फ़ुतूहात का ज़माना शुरू होने वाला है, ठीक है? चलें, रूम और ईरान। आप लोगों ने मैप ज़हन में रखना है। पढ़िए, पहले तारुफ़ पढ़ लेते हैं इनका। रोम और ईरान। वैसे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त दुनिया में 2 सल्तनतें सबसे बड़ी थी, और वही गोया तमाम काबिल तज़किरा दुनिया पर छाई हुई थी। एक रोम की सल्तनत और दूसरी ईरानी शहंशाही। इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 ही तमद्दुन थे, आधी दुनिया पर रूमी तमद्दुन छाया हुआ था और आधी पर ईरानी। मुल्क अरब में जो बिल्कुल कसम पुरसी और तारीकी के आलम में पड़ा था, आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ और इस्लाम के जरिए एक नई सल्तनत और नए तमद्दुन की इब्तिदा हुई। तो दुनिया ने देख लिया कि अरबी या इस्लामी सल्तनत के मुकाबले में रूमी और ईरानी सल्तनतें और रूमी और ईरानी हुआ हवा होकर फना हो गए, और सारी दुनिया इस्लामी हुकूमत और इस्लामी तमद्दुन के ज़ेर साया जिंदगी बसर करने लगी। इस इजमाल की तफसील आइंदा और आग में पेश करेंगे। अब चूंकि अरब की सल्तनत और रोमी ईरानी सल्तनतों की जोर आजमाई शुरू होने वाली है, और बहुत जल्द हम ईरान और रूम को अरब के मुकाबले में रेजा रेजा होते हुए देखने वाले हैं, लिहाजा मुनासिब मालूम होता है कि इन दोनों मशहूर मुतमद्दिन सल्तनतों के से बक़दर जरूरत वाकिफ हो जाए। किसी जमाने में ईरानी सल्तनत बहिरा रूम, बहिरा अस्वद, खलीज फारस, दरियाए सिंध, कश्मीर, तिब्बत हाँ, तिब्बत। को उल्टाई बहिरा और स्पेन तक वसी थी। कियानी खानदान की हुक्मरानी और रुस्तम अज़बलिस्तान की पहलवानी का जमाना गुजरा था। गुजरने के बाद सिकंदर यूनानी ने सल्तनत ईरानी को पारा पारा कर दिया था, लेकिन तमद्दुन ईरानी बाकी रहा था। वैसे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 400 साल पेशतर अर्दशीर बाबिका ने सासानी खानदानों की बुनियाद डाली। सासानी खानदानों में कियानियों की वसी सल्तनत के अक्सर हिस्सों को अपनी मुमलिकत में शामिल करके खलीज और फारस, दरियाए फरात, बहिरा का स्पेन, दरियाए सिंध, दरियाए जीहून के दरमियान एक वसी और ठोस सल्तनत कायम करके तमाम बर-ए-आज़म एशिया की सियादत हासिल कर ली। रूमियों की सल्तनत का मरकज सल्तनत इटली का शहर रोमा था, जिसमें लेस, सीजर, सेंट और मोस्टिस वगैरह शहंशाह गुजर चुके थे। इस सल्तनत में करीबन तमाम बर-ए-आज़म यूरोप और मिस्र और एशिया कुचक शामिल था। कुछ अरसे के बाद इस रूमी शहंशाह के 2 टुकड़े हो गए। मगरबी हिस्से का दारुल सल्तनत तो
شہر روما ہی رہا، لیکن مشرقی حصے کا دارالسلطنت شہر قسطنطنیہ قرار پایا۔ قسطنطنیہ کے کیسر کو بھی کیسر روم کے نام سے پکارا جاتا تھا، جس کے تحت تصرف میں مصروف مصر مصر جہش اور مصر 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 اور جہش اور حبش، فلسطین، یہ لفظ ہے مصر حبش۔ حبش فلسطین اور شام ایشیائی کوچک اور بلقان کے ممالک تھے۔ اس مشرقی روم سلطنت کی شان و شوکت اور قوت اور سطوت کے آگے مغربی روم کی حیثیت اور حقیقت مان پڑ گئی تھی۔ ایشیائی کوچک اور عراق کے میدانوں میں ان دونوں شہنشاہوں نے یعنی رومی اور ایرانی سلطنتوں کے حد فاصل کوئی قدرتی چیز یعنی پہاڑ اور سمندر وغیرہ کے نہ ہونے سے کبھی کبھی ایک دوسرے سے ٹکرانے اور مارکا آرا ہونے کا بھی موقع آ جاتا تھا۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ ایک منٹ، اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو ایران والے ہیں وہ زیادہ تر ایشیا میں ہیں، ٹھیک ہے، یہ خلیج عربی ہے، خلیج عمان ہے، بحر العرب ہے، یہ وغیرہ، یہ ہمارے علاقے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ابھی آج کل جو ایران عراق دیکھ رہے ہیں، رشین سٹیٹس دیکھ رہے ہیں، یہ والے۔ اور جو شام والے ہیں یہ یورپ سمجھ لے آپ، جیسے اٹلی ہے، روما ہے، بلکان جسے بلغاریہ کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک ایشیا میں ہے اور ایک یورپ میں ہے، اور درمیان میں جو جزیرہ عرب ہے۔ تھوڑا سا اندازہ لگانے کے لیے اس طرح سمجھ لیجیے آپ۔ چلیں، جی حضرت کی ولادت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ایران کا شہنشاہ نوشیروان عادل ساسانی تھا۔ آپ کی بعثت کے وقت ایران پر نوشیر عادل کا پوتا خسرو پرویز متمکن تھا، اور قسطنطنیہ میں ایک زبردست بغاوت کیسر فوقا کے خلاف نمودار ہوئی تھی۔ عمرائے سلطنت اور رعایا کے فوقا کے تخت سے اتار کر قتل کر دیا، اور افریقی مقبوضات کے گورنر یعنی فرمائے روائے مصر کو قسطنطنیہ کے تخت پر بٹھانے کی دعوت دی۔ گورنر افریقہ سالی، تو پیرانا سالی کی وجہ سے نہ جا سکا۔ پیرانا سالی مانی پتہ نہیں اب اتنی مشکل اردو بیماری ہے شاید، بیماری نہ جا شاید۔ سکا لیکن اس کا جوان باپ بیٹا ہرکل قسطنطنیہ میں تخت نشین ہو گیا، اور ہرکل کی شہنشاہی کو ارکان سلطنت نے بخوش تسلیم کر لیا۔ مقتول کیسر و فوقا اور خسرو پرویز کے درمیان دوستی و محبت کے تعلقات تھے، کیونکہ خسرو پرویز نے رومی سلطنت یعنی ہرکل پر حملہ کیا، اور ایک ایسے شخص کے تخت نشین ہونے کے بعد جو وراثتاً تخت و تاج کا حقدار نہ تھا، ایرانیوں کے لیے سلطنت روم پر حملہ آور ہونے کا بہترین موقع تھا۔ ایرانیوں اور رومیوں میں لڑائی شروع ہوئی، اور لڑائیوں کا سلسلہ 6 سال تک جاری رہا۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں سال ایرانیوں نے شام کا ملک فتح کر کے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور عیسائیوں سے صلیب چھین کر لے گئے۔ ساتھ ہی فلسطین کے تمام ملک کو فتح کر کے اسکندریہ تک پہنچ گئے۔ مشرقین مکہ نے ایرانیوں کی ان فتوحات کا حال سن کر بڑی خوشیاں منائی، اور کیونکہ رومی اہل کتاب اور ایرانی مشرق تھے، مسلمانوں کو مشرقوں کے مقابلے میں اہل کتاب سے ہمدردی تھی، اس لیے اس خبر سے مسلمان رنجیدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیات نازل فرمائی اور میں اطلاع دی کہ اگرچہ رومی اس وقت مغلوب ہو گئے، لیکن چند سال کے بعد غالب ہو جائیں گے، اور مسلمان اس وقت مسرور ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہرکل 6-7 سال تک برابر فوجی تیاریوں میں مصروف رہا۔ اس عرصے میں اس نے اپنے ملک کے اندر انتظامات پر بھی پورے طور پر قابو پا لیا، ایرانیوں کو اپنی حدود مملکت سے نکالنے اور سابقہ عظیموں کا انتقام لینے کے لیے نکلا، اور بالآخر ملک شام کے میدانوں میں رومی لشکر نے ایرانیوں کو فیصلہ کن شکست دی۔ ایرانی بھاگے، اور کیسر روم نے اپنے علاقے ایرانیوں سے خالی کرا لینے کے علاوہ ایرانیوں کے بعض صوبوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ ادھر رومیوں نے ایرانیوں پر فتح عظیم حاصل کی، اور اچھا، ادھر بدر کے میدان ایک منٹ، اس کو تھوڑا سا اسکپ کرتے ہیں، ایک منٹ ٹھہر جائیے۔ اچھا، یہاں پر نا تھوڑا سا میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ پڑھ لی ہے۔ دیکھیں، 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک ایران والے تھے اور ایک روم والے تھے۔ جو جزیرہ عرب تھا اس میں بھوک تھی، پیاس تھی، صحرا تھا، اور اس میں کوئی بھی اچھا یہ پہلے یہ سوچئے کہ ایک ملک کسی دوسرے ملک پر حملہ کیوں کرتا ہے؟ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ انڈیا میں کیوں آئی تھی؟ ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کیوں کرتا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے، اور خاص طور پر جس علاقے پر حملہ کرنا ہوتا ہے اس میں جو
मादनियात होती हैं, पेट्रोल, सोना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उस पर कब्ज़ा करने की लालच के और तमा के लिए हमला करते हैं। सही। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि गोरों की कंपनी थी, वो भी इस वजह से ही आए कि उनको इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता था। तो वो अब आप देखेंगे कि जितने भी म्यूज़ियम हैं इंग्लैंड के, उसके म्यूज़ियम में आपको किसी की तलवार नज़र आ रही है, किसी का कुछ नज़र आ रहा है, किसी का ताज नज़र आ रहा है, तो सारा का सामान वो यहाँ से उठा कर ले गए। अब जो जज़ीरा अरब था, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। भूख, प्यास, ठीक है? और ये भूख और प्यास जो है ना, अभी ख़त्म हुई है जाके। तकरीबन 1900 अभी 1950-60 में ख़त्म हुई है जाकर। आपके जो बड़े मेरे और आपके जो बड़े हैं, दादा-दादी, नाना-नानी, अगर वो ज़िंदा हैं, उनसे पूछें या आपने पूछा होगा कि जब वो हज के लिए जाते थे, तो वहाँ के मक्का मदीना के लोग इंतज़ार कर रहे होते थे कि कब हाजी आएँगे और अपने साथ खाने-पीने का सामान लेकर आएँगे। तो यहाँ से जो गए हुए हाजी थे, वो वहाँ के और मक्का के जो लोकल लोग थे, उनको साथ बिठाकर खाना खिलाते थे उनको। बल्कि मैंने एक किताब में पढ़ा है और मैंने शायद अपने स्टूडेंट्स को बताया भी है कि मैं एक आलिम थे, उनकी किताब पढ़ रहा था जो कि उन्होंने सन 70 और 80 की दहाई में लिखी थी। उसमें उन्होंने किसी से पूछा कि मौलाना पहले जब हज करने के लिए जाएँ, पहले मक्का जाना चाहिए या पहले मदीना जाना चाहिए? तो मौलाना ने लिखा कि पहले मक्का जाना चाहिए, मदीना बाद में जाना चाहिए। अगर आप पहले मदीना चले जाएँ और हो सकता है कि आप मदीना से मक्का जा रहे हैं और रास्ते में अरब आपको लूट लें और आपका सारा ज़ादे राह क्या है ख़त्म हो जाए, तो आप हज से रह जाएँ। इसलिए पहले हज पर जाएँ, उसके बाद जो है मदीना जाएँ कि अगर आपको लूट भी लें, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये भूख-प्यास जो है ना, ये अभी ख़त्म हुई है, 1960-70 में आके, मलिक फैसल के दौर के अंदर आके। तो इस इलाके में कोई पोटेंशियल ही नहीं था। तो ना शाम वाले इस इलाके की तरफ देखते थे और ना रूम वाले और ना ही ईरान वाले इसकी तरफ तवज्जो डालते थे। दोनों आपस में लड़ते रहते थे। अब ईरान वाले जो थे वो आतिश परस्त थे, मुशरिकीन थे। तो जो मक्का के मुशरिकीन थे, अबू जहल, अबू लहब, इन लोगों को हमदर्दी थी ईरान वालों के साथ। और जो मुसलमान थे, उनको दिली तौर पर हमदर्दी थी शाम वालों के साथ, क्योंकि वो अहले किताब थे, उनके भाई थे, जैसे भी थे, लेकिन एक ही पेटी भाई थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ का सफ़र हुआ है, उससे कुछ साल पहले, जब शेब अबी तालिब में थे ग़ालिबन, तो ईरान वालों ने हमला किया शाम वालों पर और शाम वाले मगलूब हो गए, ईरान वाले गालिब आ गए, तो मुशरिकीन मक्का इसकी खुशियाँ मनाई और मुसलमान जो है ना वो परेशान हुए। तो फिर सूरत ar-रूम आप लोगों ने कुरान पाक में पढ़ी होगी, गुलिबतिर-रूम फ़ी अदनल अर्दि व हुम मिन बअदि ग़लबिहिम सयग़लिबून। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी थी वही के ज़रिए कि गुलिबतिर-रूम, कि रूम क्या हो गए हैं, मगलूब हो गए हैं, हार हार गए हैं। फ़ी अदनल अर्दि, तुम्हारी करीब की सरज़मीन में, यानी शाम में। व हुम मिन बअदि ग़लबिहिम सयग़लिबून, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही क्या होगा, वो दोबारा से गालिब आ जाएँगे ईरान वालों पर। फ़ी बिज़अि सिनीन, चंद सालों में, 3 से लेकर 9 सालों तक वो दोबारा गालिब आ जाएँगे। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ कि आप लोगों ने वाक़या सुना भी होगा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक आदमी के साथ शर्त भी लगाई थी। याद है किसी को वाक़या वो? वाक़या मुझे याद नहीं है सही तरीके से, तो अल्लाह के नबी ने इत्तला दी थी कि भई अब रूम वाले जो हैं वो मगलूब हो गए हैं, लेकिन चंद सालों के बाद क्या हो जाएँगे, दोबारा गालिब आ जाएँगे। तो एक सहाबी कहते हैं कि मैंने वो ज़माना भी देखा कि जब ईरान वाले शाम पर गालिब आ गए। फिर वो ज़माना भी देखा चंद सालों के बाद कि शाम वाले दोबारा किस पर गालिब आ गए? भई किस पे गालिब? ईरान पे। ईरान पर गालिब आ गए। कहते फिर तीसरा ज़माना भी देखा कि हम मक्का से मदीना से निकल कर हम दोनों पर गालिब आ गए। सही है? और वो जो एक शर्त भी लगाई थी ना कि जब ऐसा हो जाएगा तो मैं ईमान लाऊंगा, एक मतलब एक सहाबी ने एक मुसलमान होने के लिए, तो जब ये सारा उसने देखा था तो वो फिर ईमान ले आया था इस सब वाक़ये होने के बाद कि जब फतह हासिल हो गई थी। जी, मैं आप लोगों को सिर्फ़ एक एक सिनेरियो समझाना चाह रहा हूँ कि जब अबू जहल, अबू सुफ़ियान ये लोग शाम जाते थे तिजारत करने के लिए, तो उनके साथ बड़ा बुरा सलूक होता था। उनको बहुत कमतर और कम समझते थे कि ये तो अरब के लोग हैं, ना इनको
کھانا آتا ہے، نہ ان کو پینا آتا ہے، نہ ان کو کوئی آداب ہے، نہ رکھ رکھاؤ ہے، نہ تمدن ہے، نہ کوئی چیز ہے، وہ ان کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کرتے تھے۔ لیکن پھر وہی لوگ ایک دن اسی تخت پر دوبارہ بیٹھے، اور یہ سارا کا سارا اسلام کی برکت کے ساتھ ہے انشاءاللہ، جیسے اب آپ دیکھیں گے۔ تو یہاں سے تھوڑا سا اسکپ کرتے ہیں، تھوڑا سا میں نے سنا دیا ہے۔ سر مجھے تو تھوڑی سی ایک چیز پوچھی تھی، یہ جو آپ میں پوچھ لوں جی اگر پوچھیں۔ سر یہ آپ نے یہ انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں بتایا، یہ جو ہے جب شاہجہاں کی جو بیٹی جو تھی نا جہاں وہ جل گئی تھی، تو شاہجہاں نے جو ہے بہت سارے حکیم و طبیب سے اس کا علاج کرایا تو وہ نہیں ٹھیک ہوئی، تو اس وقت انگریز کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈاکٹر آئے انڈیا میں، تو انہوں نے علاج کروایا، وہ علاج کیا شاہجہاں کی بیٹی کا، پھر انہوں نے شاہجہاں سے اجازت لی کہ ہمیں یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کھولنی ہے، تو یہ بڑے صغیر کو جو ہے سونے کی چڑیا سمجھتے تھے، اور جی جی انہوں نے کوہ نور کا جو ہیرا ہے وہ بھی انہوں نے چرا لیا، باقی اور بھی بہت ساری چیزیں لے لی تھی۔ یہ 1960 کی جو آپ چیز بتائے، یہ کنگ شاہ فیصل کا زمانہ ہے نا، جب یہ سعودی عربیہ نے بہت ترقی کی تھی، اور یہ جب یہ تیل ڈسکور ہوا تھا، ان لوگوں کی بھوک ختم ہوئی تھی۔ جی 1950 میں تیل نکلا تھا پہلی دفعہ ملک فیصل کے زمانے میں، اور 1951-52 میں ان کا تیل بکنا شروع ہوا تھا، لیکن پھر کنگ فیصل کو قتل کر دیا گیا تھا اپنے خاندان کے لوگ سے ہی، تو وہ شہید ہو گئے تھے۔ پھر ملک فہد کا زمانہ جو کہ پہلی دفعہ ترقی کا زمانہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد آیا۔ جن کو شہید کر دیا تھا، ان کو گولی مار دی تھی۔ جی اچھا جی، تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ صلح حدیبیہ میں جب مسلمانوں کے اور کفار کے درمیان 10 سال کی جنگ بندی ہو گئی، تو پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجنا شروع کیے۔ ایک خط ایران کے پاس بھیجا اس کے بادشاہ کو، جس کو ہم کسرا کہتے ہیں، اور ایک خط جو ہے وہ کس کو بھیجا؟ ہیراکلس جسے کہتے ہیں، اس کو بھیجا۔ تو ابھی اسی خط کا جو ہے نا وہ تذکرہ یہاں پر شروع ہو رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹریکشن ہوا تھا کن کے ساتھ؟ ایران کے اور روم کے ساتھ۔ چلے یہاں سے پڑھے، اسی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کیے۔ یہاں سے جی کون پڑھے گا؟ جی پڑھیے میں پڑھوں؟ جی، ساتھ آپ پڑھ دیں، تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں۔ ہاں اسی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کیے۔ کیانیوں کے زمانے میں ایران کا دارالسلطنت استخر تھا، جس کو سکندر یونانی نے جلا کر خاک سیاہ کر دیا تھا۔ اب ساسانی خاندان کا دارالسلطنت مدائن تھا۔ ادھر ہرکل اپنی فتوحات اور صلیب کی واپسی لینے کی خوشی میں کچھ کہہ رہے ہیں؟ آواز آ رہی؟ جی جی آ رہی۔ ادھر ہرکل اپنی فتوحات اور صلیب کے واپس لینے کی خوشی میں زیارت کے لیے بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط خسرو پرویز کے پاس مدائن میں ہرکل کے پاس بیت المقدس میں پہنچا۔ خسرو پرویز نے آپ کے نامہ گرامی کو چاک کر دیا، اور ہرکل نے تکریم و عزت کے ساتھ اس خط کو لیا۔ آپ نے ایرانی بادشاہ کی حرکت نامعقول کا حال سن کر فرمایا، اس کی سلطنت پارا پارا ہو جائے گی۔ خسرو پرویز نے یہی نہیں کہ آپ کے خط اور قاصد کے ساتھ گستاخی کی، بلکہ اپنے عامل بازان والی یمن کو لکھا کہ اس عربی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیج دو۔ بازان نے 2 آدمی مدینے میں بھیجے، وہ دونوں خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور خسرو پرویز کے حکم سے اطلاع دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اپنا معبود سمجھتے ہو، یعنی خسرو پرویز، وہ رات کو اپنے بیٹے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ یہ دونوں جب بازان کے پاس پہنچے تو وہاں مدائن سے اطلاع پہنچی کہ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا ہے۔ یہ واقعہ ٹھیک اسی رات کا تھا جس رات کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بازان گورنر یمن مسلمان ہو گیا، اور اس طرح ملک یمن میں بہت جلد اسلام پھیل گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بازان ہی کو یمن کا عامل رکھا۔ شیریہ کو اس قدر مہلت ہی نہ ملی کہ وہ اندرونی جھگڑوں سے فارغ ہو کر عرب اور مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتا۔ چند روز کے بعد اس کی جگہ اس کا کمسن بچہ تخت ایران پر بٹھایا گیا، جس کا نام ارد شیر تھا۔ اس کمسن ارد شیر کو ایرانی سپہ سالار شہریار نامی نے چند مہینے کے بعد قتل کر کے خود تخت
تخت سلطنت پر جلوس کیا۔ چند روز کے بعد ارکان سلطنت نے اس کو قتل کر کے شیریہ کی بہن اور خسرو پرویز کی بیٹی بوران کو تخت پر بٹھایا، جو صرف 1 سال چند ماہ حکمراں رہی۔ اسی کے زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ بوران کے بعد کئی نوعمر لڑکے اور عورتیں یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئیں۔ آخر میں یزدجرد تخت نشین ہوا، جس کے زمانے میں ایران پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ غرض جس روز سے خسرو پرویز نے نامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاک کیا تھا، اسی روز سے ایرانی سلطنت کا کیسر رفیع قدرتی طور پر منہدم ہونا شروع ہو گیا تھا، اور ایران کے تخت پر بجائے ملک گیر و ملک دار عالی ہمت بادشاہوں کے لڑکوں اور عورتوں نے قبضہ پا لیا تھا۔ ایرانی سلطنت کے قبضے سے اس کا ایک صوبہ یعنی یمن کا ملک نکل چکا تھا، اسی لیے ایرانیوں کو مسلمانوں سے اور بھی زیادہ عداوت ہو گئی تھی۔ ایرانی مشرک ہونے کی وجہ سے زیادہ متکبر اور مغرور تھے، لہٰذا وہ اچھا ایک عربوں کو منٹ زیادہ سعدیہ، حقیر ایک سمجھ منٹ، کر ان کی قوت ہاں ایک منٹ۔ تو ابھی یہ چل رہا ہے ایرانی مسلمانوں کا ایران کے ساتھ کیا ہوا، تو جیسے کہ ہم نے پڑھ لیا کہ ایران کے بادشاہ نے، جو کس کا نام کسرا تھا، اس نے خط پھاڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پہنچا تھا ان کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے لیے بدعا فرمائی تھی، مزق اللہ ملکہ، کہ جس طرح اس نے میرا خط پھاڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا تخت بھی کیا کرے، پھاڑ دے۔ تو ان کی تقریباً 1000 سال کی ان کی حکومت تھی، یعنی کہ وہ 1000 سال سے بہت ہی مضبوط حکومت کرتے آ رہے تھے، لیکن خط پھاڑنے کے تقریباً 14 سال کے بعد ہی تخت کا نام و نشان مٹ گیا، جس کی وجہ سے ایران والوں کو مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ دشمنی ہو گئی، اور اس دشمنی کی وجہ سے ہی حضرت حضرت عمر شہید ہوئے، اس دشمنی کی وجہ سے ہی حضرت عثمان شہید ہوئے۔ آواز بریک ہو رہی ہے، اب صحیح آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی۔ اب صحیح آ رہی ہے جی آواز؟ سر آ رہی ہے۔ اسی دشمنی کی وجہ سے حضرت عمر شہید ہوئے، اسی عداوت کی وجہ سے حضرت عثمان شہید ہوئے، اسی دشمنی کی وجہ سے بعد میں مسلمانوں میں آپس میں گروہ بنے، فتنہ عثمان بنا، علی کا زمانہ آیا، حسن حسین کا زمانہ آیا۔ تو یہ جتنی بھی مسلمانوں میں آپس میں اختلافات بعد میں ہم پڑھیں گے، آئیں گے، ان کے اندر سب سے زیادہ مین ہاتھ جو ہے نا وہ ایران والوں کا ہے، کہ انہوں نے آپس میں چالنے چلنا شروع کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے۔ ایرانی مشرک ہونے کی وجہ سے، ایک سوال جی کہ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا دی تھی تو وہ اس وقت کے حکمرانوں تک پہنچی تھی، مطلب انہوں نے یہ جیسے کسی نے ان کو بتائی ہو، یہ والی چیز ہوئی تھی؟ کیسے مطلب ان کا ملک جو ہے ختم ہو گیا نا؟ نہیں سر، وہ تو مطلب کہ بد دعا دی تھی اس کا تو مسلمانوں کو پتہ ہے نا، مطلب ان کو دشمنی شروع ہوئی تو یعنی ان کو اس چیز کا علم ہوگا نا کہ انہیں بد دعا دی گئی ہے۔ ظاہری بات ہے، وہ نقل تو کی گئی ہوگی، سنا اللہ کے نبی نے سب کے سامنے دی ہوگی نا جب خط کا حال پہنچا۔ جی 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 ہاں ٹھیک ہے، پڑھو۔ جی جی، ایرانی مشرک ہونے کی وجہ سے زیادہ متکبر اور مغرور تھے، لہٰذا وہ عربوں کو زیادہ حقیر سمجھ کر ان کی قوت و استقلال کی خبر سن کر زیادہ بے چین اور مسلمانوں کے استحصال پر زیادہ آمادہ تھے۔ لیکن قدرت نے ان کو اس اندرونی جھگڑوں اور بادشاہوں کے عزل و نصب کی مصیبتوں میں گرفتار کر دیا تھا کہ ملک عرب کی طرف جلد متوجہ نہ ہو سکتے تھے۔ منافقین مدینہ اور یہودان مدینہ نے جو جلا وطن ہوئے تھے، باتواتر دربار مدائن میں اپنے زبان آور چلاک ایلچی بھیج کر ایرانیوں کو مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے ابھارا تھا۔ دوسری طرف ان لوگوں نے ہرقل کے دربار میں بھی اسی قسم کی کوششیں شروع کر رکھی تھیں۔ ہرقل کا دربار چونکہ اندرونی جھگڑوں سے پاک تھا، لہٰذا ان کو وہاں زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ ملک شام کے جنوبی حصے میں عرب قوم کے لوگ آباد تھے اور ان کی بہت سی چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستیں قائم تھیں۔ عربی لوگ عیسائی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عرب مستنصر کے نام سے مشہور تھے۔ عرب مستنصرہ کی خود مختار ریاستوں سے ہرقل کے دوستانہ و ہمدردانہ تعلقات تھے۔ جب کبھی ان اعراب مستنصرہ کی ریاستوں پر ایرانیوں نے حملے کیے تھے تو قیصر قسطنطنیہ نے ان کی مدد و حفاظت پر آمادگی ظاہر کی، اس لیے یہ لوگ اور بھی مجبور تھے کہ اپنے آپ کو قیصر روم کی حمایت پر رکھیں، چونکہ عربی اور نسل ہونے کے سبب یہ لوگ زیادہ بہادر تھے، اس لیے قیصر روم ان کی وجود کو زیادہ قیمتی سمجھتا تھا اور ضرورت کے وقت ان کی جنگجویانہ قابلیتوں سے فائدہ اٹھایا کرتا تھا۔ ملک عرب میں جو ایک اسلامی سلطنت قائم ہو چکی تھی، اس اسلامی سلطنت اور قیصر روم کی سلطنت کے درمیان عرب مستنصرہ کی ریاستیں حد
ریاستی حد فاصل تھیں، چونکہ یہ ریاستیں سب عیسائی مذہب رکھتی تھیں، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ رومیوں اور عربوں کے درمیان تو ایک یہ حد فاصل تھی، لیکن اسلامی سلطنت اور عیسائی حکومت کے درمیان کوئی حد فاصل نہ تھی۔ حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب عیسائی ریاستوں اور مسلمانوں کے درمیان مقاتلہ کی نوبت پہنچی تو ایک طرف ان اعراب مستنصرہ نے ہرکل سے مدد کی درخواست کی، دوسری طرف منافقوں اور یہودیوں کی ریشہ دوانیوں نے دربار ہرکل کو مسلمانوں کی بیخ کنی پر آمادہ و مستعد کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں ہرکل کے پاس بھیجا تھا، اسی زمانے میں بصرہ و دمشق کے رئیسوں کی طرف بھی خط روانہ کیے تھے، لیکن ان دونوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچیوں کے ساتھ برا برتاؤ کیا تھا۔ چنانچہ کے حاکم شرجیل نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرجیل بن عمرو غسانی سے حضرت حارث کا انتقام لینے کے لیے روانہ کیا، اور جنگ موتہ میں حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کی حالت کو سنبھالا۔ اس جنگ میں ہرکل کی فوجوں نے شرجیل غسانی کی حمایت میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ رومیوں نے اس کے بعد ملک عرب پر چڑھائی کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود چشمہ تبوک تک لشکر لے کر جانا پڑا۔ اس وقت رومی سامنے سے ٹل گئے اور کوئی بڑی لڑائی نہ ہوئی، بلکہ انہیں اعراب مستنصرہ کی ریاستوں سے جزیہ لے کر اور ان پر روک قائم کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو خبر سنی کہ ہرکل ملک عرب پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے اور سرحد شام پر فوجیں جمع ہو رہی ہیں۔ آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو اس طرف روانہ کیا، لیکن آپ کی علالت کی وجہ سے یہ لشکر مدینے کے باہر رکا رہا، اور آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ہو کر اس لشکر کو روانہ کیا۔ یہ لشکر سرحد شام تک گیا اور وہاں کے سرکش و باغی روسا کو درست کر کے واپس چلا آیا۔ ہرکل کی فوجوں سے اس لیے مقابلہ پیش نہ آیا کہ روسا عرب مستنصرہ میں سے بعض بطیب خاطر اسلام کو حق سمجھ کر تسلیم کر چکے تھے، اور ہرکل متعمل تھا کہ سرحدی ریاستیں اسلام میں داخل ہونے والی ہیں یا عیسائیت پر قائم رہ کر مسلمانوں کے مقابلے پر مستعد ہونے والی ہیں۔ محض ان ریاستوں کی وجہ سے جو کئی بار اسلامی طاقت کے نظارے دیکھ چکی تھی اور اصول اسلامی سے واقف ہو کر اسلام کی طرف مائل نظر آتی تھی، ہرکل کو لڑائی کے لیے اقدام میں تعمل تھا۔ وہ خود بھی اسلامی صداقت کا دلی طور پر معترف تھا، لہذا ایک طرف مسلمانوں کی ترقی اس کے لیے زوال سلطنت کا پیغام تھا اور وہ مسلمانوں کی طاقت کو پیش از خطرہ مٹا دینا چاہتا تھا، دوسری طرف چونکہ اس کو انجام اور نتیجہ مشتبہ نظر آتا تھا، لہٰذا بہترین موقع کے انتظار میں وہ جنگ کو ٹالتا تھا۔ بہرحال وہ ہرکل جو ایرانیوں کی عظیم الشان شہنشاہی کو نیچا دکھا چکا تھا، وہ ہمتاً اسلامی طاقت کے برباد کرنے کی طرف متوجہ تھا اور کسی مناسب موقع کو ہاتھ سے گنوا دینے والا نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو تمام ملک عرب میں بدامنی اور ہلچل پیدا ہوئی تو ایک طرف ایرانیوں نے، دوسری طرف رومیوں نے ان خبروں کو بڑے اطمینان و مسرت کے ساتھ سنا۔ دنیا میں پہلی ہی مرتبہ تمام براعظم عرب نے ایک سلطنت اور ایک متحدہ طاقت کی شکل میں اپنے آپ کو جلوہ افروز کیا تھا، اور اسی لیے رومیوں اور ایرانیوں کے درباروں نے اس ملک کو غور و التفات اور فکر و تردد کی نگاہ سے دیکھا تھا، اور یہ دونوں حکومتیں بجائے خود الگ الگ اس جدید عربی طاقت یعنی حکومت اسلام کو مٹا دینے اور فنا کر دینے پر آمادہ تھیں۔ وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے ساتھ ہی ارتداد کی خبروں نے ان دونوں حکومتوں کو بتا دیا تھا کہ ملک عرب کے پامال کرنے اور آئندہ خطرات کے مٹا دینے کا یہ بہترین وقت ہے۔ چنانچہ ایک طرف ہرکل کی فوجیں شام میں اور دوسری طرف ایران کی فوجیں عراق میں جمع ہونے لگیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مال اندیشی، ظرف نگاہی، موقع شناسی اور مستعدی کا اس طرح بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فتنہ ارتداد کو جلد سے جلد مٹایا اور اس فتنے کے فروغ کرنے کے بعد ایک دن بھی ضائع کیے بغیر فوراً رومیوں اور ایرانیوں کے روکنے اور مدافعت کرنے کے لیے تمام ملک عرب کو آمادہ کر دیا۔ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز اور فتنہ ارتداد مٹانے پر قادر نہ ہوتے یا فتنہ ارتداد کے مٹ جانے کے بعد چند روز تساہل و تعامل میں گزار دیتے تو مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دارالخلافت اسلام رومیوں یا ایرانیوں کے محاصرے میں آ کر مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر چکا ہوتا۔
हैरत होती है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कैसा सख्त और अहम काम कैसे नाजुक और महदूद वक्त में किस एहतियात और किस खूबी से अंजाम दिया, और इस्लाम की रूहानी और मादी हालत और मानवी और ज़ाहिरी शान को किस अज़मत और जबरूत, जबरत जबरूत। के साथ कायम रखा। अब आगे रूमियों और ईरानियों के साथ मुसलमानों की लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, जो हालत मुल्क शाम की थी कि जनूबी हिस्से में छोटी छोटी रियासतें अरब मुस्तनसरा की थीं। बिल्कुल यही हालत इराक और अरब की थी कि इसमें भी छोटी छोटी रियासतें अरबों की थीं, जिनमें से अक्सर ईरानी शहनशाही के मातहत और बाज़ ईरानी दरबार से गवर्नर मुकर्रर होकर आते और हुकूमत करते थे। चलें, मुसल- अभी थोड़ा समझ में आ गया कि क्या चल रहा है, बिहाइंड दी सीन क्या चल रहा है, कि रूम वाले और ईरान ईरान वाले। कौन कौन पढ़ेगा? थक तो नहीं गया आप? मैं कोई सर और पढ़ पढ़ ले। लूंगी। चलें सर मैं चलें पढ़ लें। मुसलमानों की हिकमत अमली पढ़ें। अब वापस वहां पर आ जाएं, ठीक है, वहां पर शुरू किया था हमने। चलें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब लश्कर उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शाम की तरफ रवाना किया तो वो ईरानियों से गाफिल ना थे। इन्होंने इस खतरनाक हालत और इन तशवीश अफजा अय्याम में, जबकि खुद मदीना मुनव्वरा की हिफाजत और मुल्क अरब के सूबों में फितना इर्तिदाद के मिटाने के लिए फौजों की बेहद ज़रूरत थी। एक छोटा सा दस्ता मज़कूरा बाला 11 लश्करों की रवानगी से पहले मुसन्ना बिन हारसा एक शेबानी मिनट। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सही है। की मुसन्ना सरदारी में इराक की हाँ जी सरदारी में इराक की जानिब रवाना कर दिया और मुसन्ना को हुक्म दिया कि इराक में पहुंचकर किसी भी जगह जम कर लड़ाई की तमहीद न डाले, बल्कि बतरीक चबादिल छापे मारते और इराकी रईसों को डराते रहे। इससे मुद्दा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये था कि जब तक मुल्क अरब का फितना इर्तिदाद शुरू हो, इस वक्त तक ईरानियों को मुल्क अरब पर हमलावर होने की जुरात ना हो सके और वो मुसलमानों की परेशानी और मुसीबतों से पूरी तौर पर वाकिफ ना हो सकें। यही मकसद सिद्दीक़ अकबर ने लश्कर उसामा के जरिए हासिल करना चाहा था कि रूमी लोगों को अरब की जानिब हमला आवर होने की यकायक जुरात ना हो सके। जब नजद और यमामा के हालात काबू में आ गए तो सिद्दीक़ अकबर ने अयाज बिन गनम। गनम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गनम हम्म, गनम जी जी। गनम को जो नजद में मुकीम थे लिखा कि इन मुसलमानों को जो मुर्तद नहीं हुए और इस्लाम पर कायम रहे अपने हमरा लेकर बालाई इराक पर हमलावर हों, और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो यमामा में मुकीम थे लिखा कि अपना लश्कर लिए हुए ज़ीरे इराक की तरफ मुतवज्जा हों। रास्ते में जो कबाइल या रोसाए, सर ये रोसा कहेंगे, रुआसा जी। रुआसा आए, रोसा मतलब रुआसा जमा है रईस की, और रईस कहते हैं सरदार को। सही। रास्ते में जो कबाइल या रोसा आए वो बतय्यब खातिर हाँ मुसलमान होते हैं। हाँ, बीतीबे, ये लफ्ज है बीतीबे खातर, मतलब दिल के साथ, दिल के साथ। सही। हाँ हाँ हाँ। बित्तीयब खातिर मुसलमान होते हुए या इस्लामी सियादत में दाखिल होते गए। हुक्म सिद्दीकी की तस्रीह के मुवाफिक मुकाबला इबला में मुसन्ना बिन हारसा और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला दोनों आकर मिल गए। हाँ एक मिनट, अब ये जो लफ्ज है पता नहीं ये उबला है या उबुल्ला है, ये पता नहीं है, लेकिन इसका शहर जो है ना वो समझ, आप लोगों के सामने मैप नजर आ रहा होगा, मैप नजर आ रहा है, जी सर। जी आप लोग इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ये है उबला शहर, ये अल अबला है शायद, ये वाला नजर आ रहा है समुद्र के किनारे, जजीरा अरब की बाउंड्री पर, और फारस ईरान वालों की बाउंड्री पे एक शहर है अबला। ये नजर आ रहा है सबको? जी जी सर। हाँ, तो हजरत खालिद बिन जी वलीद सर, का, आ रहा है। हाँ हजरत खालिद बिन वलीद का लश्कर यहाँ पर था, ये रेड रंग की शक्ल में। तो ये लश्कर वहां से गया
اور دوسرا لشکر جو تھا وہ مثنہ بن حارثہ جو کہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں، ان کا لشکر. تو ابلا میں اب یہاں پر ایک جنگ ہونے والی ہے جس میں مسلمانوں کے دو بڑے لوگ ہیں، خالد بن ولید ہیں، ایک مثنہ بن حارثہ ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں کون سی جنگ وہاں پر ہوئی اور کیسے ہوئی وغیرہ وغیرہ. چلیں، اس کا نام ہے جنگ ذات السلاسل. سلاسل جو ہے، سلاسل یہ جمع کا لفظ ہے جس کا واحد ہے سلسلہ، اور سلسلہ جو ہے وہ زنجیر کو کہتے ہیں، کڑیوں کو کہتے ہیں. میرے خیال میں، مجھے پتہ نہیں ہے ایگزیکٹ، اس میں یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں میں سے یا کفار میں سے کسی کے لشکر نے اپنے آپ کو کڑیوں سے اور زنجیروں سے باندھ لیا تھا تاکہ وہ ڈر کے بھاگے، پیچھے بھاگے نہیں، اس لیے اس کو ذات سلاسل کہتے ہیں، زنجیروں والی جنگ. باقی دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. چلیں، حضرت خالد بن ولید نے اس کو ابلا پڑھ لیں، ابھی ہم ابلا پڑھ لیں. ابلا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ابلا میں تمام اسلامی لشکر کی موجودات لی تو کل 18,000 آدمی تھے. آپ کے سامنے عراق کا وہ ایرانی صوبہ تھا جس کا نام حضیر حذیر تھا، پڑھیں گے سر، حذیر. حذیر تھا، اور دربار ایران سے اس صوبہ کا گورنر ہرتر تامی ایک نہایت دلیر اور جنگجو سردار مقرر تھا. اس ہرمز کی دھاک تمام عرب و عراق اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ وہ جنگی بیڑا لے کر ساحل ہندوستان پر بھی حملہ آور ہوا کرتا تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ہرمز کے نام ہاں، ایک یہ لفظ ہے ہرمز. ہرمز کے نام ایک خط اتمام حجت کے لیے لکھا اور اسلام کی طرف دعوت دی. ہرمز نے اس خط کے پہنچتے ہی فوراً دربار ایران کو اطلاع دی اور خود فوجیں جمع کر کے حضرت خالد بن ولید کے مقابلے کو بڑھا. ادھر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لشکر 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کی سرداری عدی بن حاتم کو دی. دوسرا حصہ سر یہ کیسے پڑھیں گے؟ دوسرا حصہ قعقاع بن عمر قعقاع بن عمر کے سپرد کیا، اور تیسرے حصے کو اپنے ماتحت رکھ کر تینوں سرداروں نے دانے بائیں ہاں، ایک دن کی ایک منٹ. یہاں پر آپ لوگوں کو ایک نام نظر آ رہا ہوگا، قعقاع بن عمر. یہ ایک تابعی ہیں اور ان کے بارے میں مشہور تھا لا یہزم جیش فیہ قعقاع بن عمر، کہ وہ لشکر کبھی بھی ہارتا نہیں ہے جس میں قعقاع ہوں. ٹھیک ہے، ان کی بہادری کی وجہ سے، ان کی بیٹلز سکلز کی وجہ سے یہ مشہور تھا اس زمانے میں کہ جس لشکر کے اندر قعقاع ہوں وہ لشکر کبھی ہارتا نہیں تھا. مغلوب. ہاں، چلیں آگے تیسرے حصے کو. تیسرے حصے کو اپنے ماتحت رکھ کر تینوں سرداروں نے دانے بائیں ایک دن کی مسافت کا فاصلہ دے کر حذیر کی طرف بڑھنا شروع کیا. لشکر ایران کے قریب پہنچ کر تینوں اسلامی سردار مل گئے. ایرانیوں کے مقابل اسلامی لشکر ہیمزن ہوا. اول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے اور ہرمز کو مقابلے کے لیے طلب کیا. ہرمز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر میدان میں نکلا. دونوں سردار گھوڑوں سے اتر کے پیادہ ہو گئے. پیادہ مطلب پیدل ہو گئے. ہاں. اول حضرت خالد نے وار کیا. ہرمز نے فوراً پیچھے ہٹ کر اور پینترا بدل کر وار خالی دیا اور پھر نہایت پھرتی سے حضرت خالد پر تلوار کا وار کیا. حضرت خالد بن ولید نے فوراً بیٹھک کے ساتھ آگے سمٹ کر اس کی کلائی تھام کر تلوار چھین لی. ہرمز تلوار چھنواتے ہی حضرت خالد پر لپٹ گیا اور کشتی کی نوبت پہنچی. حضرت خالد نے اس کی کمر پکڑ کر اٹھایا اور زمین پر اس زور سے پٹکا کہ پھر وہ حرکت نہ کر سکا. اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھے اور سر کاٹ کر پھینک دیا. ایرانیوں کے ایک دستہ نے اپنے سردار کو مغلوب دیکھ کر اس کی مدد کے لیے حملہ کیا. ادھر سے قعقاع بن عمر نے آگے بڑھ کر ان کو روکا. پھر دونوں فوجیں آگے بڑھی اور جنگ مغلوبہ شروع ہوئی. تھوڑی ہی دیر میں ایرانی میدان چھوڑ کر بھاگے. بہت سے مقتول و مقید ہوئے. ہرمز کے لباس و اسلحہ پر حضرت خالد نے قبضہ کیا. ہرمز دربار ایران کا ایسا سردار تھا جو تاج سر پر رکھتا تھا. اس کے تاج کی قیمت جو حضرت خالد کے قبضہ میں آئی 1,00,000 دینار تھی. اس لڑائی میں ایرانیوں کے ایک حصہ فوج نے اپنے پاؤں میں زنجیریں باندھ لی تھی کہ عربوں کے مقابلہ پیش میدان جنگ سے نہ بھاگ سکیں، مگر پھر بھی ان کو زنجیریں توڑ کر بھاگنا ہی پڑا. ان زنجیروں کی وجہ سے اس لڑائی کا نام جنگ
सर इसको कैसे पढ़ेंगे? ज़ातुल सलासल? ज़ातुस सलासिल। ज़ातुल अच्छा ये सलासल। पढ़ा। अच्छा यहाँ पर देखते हैं एक मिनट, हज़ीर का कोई इलाका मिल जाए। अच्छा, एक बात शायद आप लोगों के ज़हन में ना हो, जब भी जंग स्टार्ट होती है, लश्कर आमने-सामने होते हैं, तो आम जंग करने से पहले एक ये होता है कि उसको उसको कहते हैं मुबारज़ा, कि एक लश्कर से एक आदमी अकेला बाहर निकलता है और आवाज़ देता है कि हाँ, मेरे साथ कौन लड़ाई करने के लिए तैयार है, और दूसरे लश्कर से फिर वो एक आदमी को निकालते हैं। तो फिर एक मतलब 1 टू 1 लड़ाई होती है ऐसी, ठीक है? इसे क्या कहते हैं? इसे मुबारज़ा कहते हैं, मुबारज़ा। आम लड़ाई होने से पहले कि एक लश्कर दूसरे लश्कर पर टूट पड़े, इससे पहले एक लश्कर से एक नौजवान, एक बहादुर निकलता है बाहर और आकर आवाज़ देता है, हाँ भई, है कोई मेरे पल्ले का, है कोई मुझसे लड़ाई करने वाला? फिर दूसरा निकालता है। तो ये एक बहादुरी की निशानी होती है और बाज़ औक़ात ये काम भी आ जाती है, जैसे कि इस जंग के अंदर हुआ, खालिद बिन वलीद ने बाहर निकल कर कहा भी हाँ, कौन लड़ेगा? हुर्मुज़ ने कहा मैं लड़ता हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं सरदार हूँ, तो वो मारा गया। जब सरदार मारा जाता है तो फिर अ, बाकी लश्कर के जो हौसले हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ। अब क्या हुआ कि मुसलमान जीत गए, लेकिन जो ईरानियों की जो फ़ौजें थी, वो भागीं मैदान छोड़कर। तो हज़रत मुसन्ना बिन हारिसा को, हाँ, पढ़िए आगे। तो खालिद बिन वलीद ने मुसन्ना बिन हारिसा को कहा कि जाओ, इनके पीछे जाओ जो भागे हैं जंग से। हाँ, उनके ताक़ुब में रवाना किया उन्होंने आगे बढ़कर। सर इसको कैसे पढ़ेंगे? हुस्नुल मराद? हाँ, मराद। रात का मुहासरा किया और इस किला को फतह किया। वहाँ का हाकिम मकतूल हुआ, इसकी बीवी मुसलमान हो गई और इसने हजरत मुसन्ना की ज़ौजियत में आना पसंद किया। चलें जी, आज तक इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह जंग के कारण पढ़ेंगे और मैं कोई मैप भी लेकर आऊँगा ईरान वालों का, ताकि हमें पता चले कि ईरान के शहर कौन से हैं। कल हमारी आखिरी क्लास है इंशाल्लाह, उसके बाद फिर ईद के बाद क्लास होगी इंशाल्लाह। जी। चलें जी। कोई क्वेश्चन है, कोई लेसन में चीज़ समझ में नहीं आई हो?